سانچی کی خلائی شٹل زمین کے مدار کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس خلائی شٹل کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی سانچی کے خود کے ذہین ترین دماغ کی پیداوار تھی۔ سانچی ایک سائنسدان تھا، ایک پاگل سائنسدان، کیونکہ اپنے قریبی حلقوں میں وہ اسی لقب سے جانا جاتا تھا۔ یہ خلائی شٹل کافی بڑی تھی اور ستاروں سے آگے ایک نئی اور انجان دنیا کی تلاش میں نکلے سانچی کا صرف ایک ہی ساتھی اس کے ہمراہ تھا، اور یہ ساتھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ تھا۔ جی ہاں، ایک روبوٹ جو کہ آرٹیفیشل ذہانت سے لیس تھا۔ یہ روبوٹ ہی سانچی کے دل بہلانے کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ یہ روبوٹ بالکل انسانوں کی طرح گھنٹوں سانچی سے گپیں لگاتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سانچی بہت پر امید تھا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جس کے لیے فلکیاتی ماہرین اپنی تمام تر سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ چل یار کوئی جوک ہی سنا دے، سانچی نے خوشگوار انداز میں روبو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں روبو ہوں، کوئی جوکر نہیں، روبو نے مشینی انداز میں کہا تو سانچی ہنس پڑا۔ اچھا بیٹا، زمین پر واپس پہنچنے دے، تجھے کولہو کے بیل کی طرح حل میں جوتوں گا۔ سانچی بھی پورے موڈ میں تھا۔ کولہو کا بیل کیا ہوتا ہے؟ یہ میری میموری میں فیڈ نہیں، روبو نے مخصوص مشینی لہجے میں کہا۔ بالکل تیرے جیسا ہی ہوتا ہے، سانچی نے جواب دیا۔ تب تو بڑا ذہین ہوگا، روبو نے ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے کہا تو سانچی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ باتیں کم، شٹل کے ڈرائیونگ کمپیوٹر پر دھیان زیادہ دو، سانچی نے کہا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر ویڈیو گیم کھیل کر ذہن کو فریش کرنا چاہتا تھا۔ اچانک روبو کو کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ بہت بڑے اجسام دکھائی دیے جو جناتی رفتار کے ساتھ خلائی شٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روبو نے اپنی آرٹیفیشل ذہانت کو برے کار لاتے ہوئے شٹل کو بچانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ایک مخصوص الارم بھی بجا دیا جس سے سانچی کو فوری خبر ہو جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی سانچی نے الارم کی آواز سنی تو وہ فوری طور پر بھاگتا ہوا کیبن کی طرف بڑھا۔ انتہائی حیرت انگیز طور پر دہکتے ہوئے چٹانی جسم خلائی شٹل تک پہنچ گئے، اور روبو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود شٹل کو ٹکراؤ سے نہیں بچا پایا۔ سانچی جیسے ہی کیبن کے دروازے تک پہنچا تو اسے محسوس ہوا جیسے 100 اسکیل کی شدت کا زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کی سالوں کی تحقیق اور محنت سے بنائی گئی انتہائی مضبوط ترین اسپیس شپ کسی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح کئی حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ سانچی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے خواب کی تباہی ہوتے دیکھ رہا تھا اور زور زور سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خلا میں آکسیجن کہاں سے آتی؟ شٹل تو تباہ ہو چکی تھی جو اسے آکسیجن مہیا کرتی تھی۔ سانچی کا ذہن بے ہوشی کے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور اس کا جسم خلا کے لامتناہی سلسلوں میں کھوتا چلا گیا۔ دادی، یہ ستاروں سے آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال 5 سال کے ننھے منھے سانچی نے کیا تھا۔ سانچی کے سوال پر دادی نے تو کچھ خاص دھیان نہیں دیا، لیکن سانچی کا دادا جو کہ قریب ہی آرام کرسی پر نیند دراز ایک اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، اس نے چونک کر ننھے سانچی کی طرف دیکھا۔ سانچی کا دادا ایک بہت بڑا سرکاری افسر رہ چکا تھا اور اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا۔ سانچی بار بار دادی سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، لیکن دادی کے پاس سانچی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ وہ سانچی کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ننھا سانچی اپنے سوال کا جواب پانے کے لیے بضد تھا، جبکہ اس کا دادا جس نے اب اینک اتار کر اخبار ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا، وہ بغور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی جہان دیدہ نظروں نے بھانپ لیا کہ اس بچے میں کچھ تو بات ہے۔ سانچی؟ جی دادا جان، ننھے سانچی نے جواب دیا۔ بیٹا یہاں آؤ میرے پاس۔ کیوں اپنی دادی کو تنگ کر رہے ہو؟ انصار صدیقی نے پیار سے کہا۔ سانچی یہ سن کر دادا کے پاس آیا اور گھٹنوں سے سر ٹکا دیا۔
دادی جان میری بات کا جواب نہیں دیتی۔ دادا جان، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان ستاروں کے پار کیا ہوتا ہے، ننھے سانچی نے معصومیت سے پوچھا۔ دادا نے ننھے سانچی کو پیار کرتے ہوئے گود میں اٹھایا اور سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ستاروں کے پار کیا ہوتا ہے، لیکن ہاں، اگر تم پتہ لگانا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ طریقہ کیا ہے دادا جی؟ سانچی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ طریقہ یہ ہے بیٹا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو خود جا کر دیکھ آؤ کہ ستاروں کے پار کیا ہوتا ہے۔ انصار صدیقی نے پیار سے پوتے کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا، سچ میں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے دادا جان؟ بالکل ممکن ہو سکتا ہے، لیکن صرف تب جب تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور خوب دل لگا کر پڑھو۔ اگر تم مجھ سے ایسا کرنے کا وعدہ کرو تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم ضرور ستاروں کے پار جاؤ گے۔ ننھے سانچی نے دادا کی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ چند سالوں کے بعد انصار صدیقی کا انتقال ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ سانچی کے والد کے دماغ میں یہ بات ڈال گیا تھا کہ سانچی کا ذہنی رجحان کس طرف ہے اور اسے مستقبل میں کون سی تعلیم دلوانی ہے۔ اس نے اپنے والد کی کہی بات پر منوان عمل کیا اور سانچی کو سائنس کی اعلیٰ ترین درسگاہوں سے تعلیم دلوائی۔ سانچی کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود سائنس کا دل دادا تھا۔ سائنس کی تعلیم اس کے لیے ایک من پسند کھیل جیسی تھی، اوپر سے اس کی خودداد صلاحیت اسے مزید کندن بنا رہی تھی۔ جب وہ فارغ التحصیل ہوا تو اس کے ایک اعلان نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ نہ صرف ملکی بلکہ بیرون ملک کی کئی ٹاپ کمپنیاں اسے انتہائی پرکشش عہدے اور مراعات کے ساتھ ملازمت کی پیشکش کر رہی تھی، بلکہ کئی یورپی ملک اسے اپنے ملک کی شہرت دے کر وہاں بلانے کے خواہاں تھے۔ لیکن سانچی نے اعلان کیا کہ نہ ہی وہ کسی ملک کی شہرت لینے کا خواہش مند ہے اور نہ ہی وہ پرکشش ترین مراعات اور تنخواہ کے باوجود کسی کمپنی کی ملازمت کرے گا، بلکہ وہ تو ایک پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہی پروجیکٹ جو اس کے بچپن کا خواب تھا، جس کے لیے اس نے دادا سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے اس خواب کو بھی ساتھ ساتھ پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی۔ سانچی نے صرف فارغ التحصیل ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ملک کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں کی خدمت میں حاضری دے کر ان کی تربیت اور رہنمائی حاصل کی۔ ان میں فلکیات کے ماہرین سمیت روبوٹک اور خلائی راکٹ کی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے سائنسدان سب ہی شامل تھے۔ اب سانچی تقریباً 28 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کا والد علاقے کا کافی بڑا زمیندار تھا، اس لیے سانچی کو کبھی بھی روزی روٹی کی فکر مندی لاحق نہیں ہوئی۔ وہ یکسوئی سے اپنے خواب کی تعمیل کی طرف گامزن تھا۔ اس نے اپنے علاقے سے کچھ دور ایک بڑی سی لیبارٹری بنوا لی تھی، جس میں ایک کافی اونچا ٹاور بھی نصب تھا۔ اس ٹاور سے سانچی نے کیا کام لینا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جان سکا تھا۔ اب سانچی نے اپنی لیبارٹری میں کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اتنا تو اب وہ مشہور ہو ہی چکا تھا کہ وہ اخباروں میں آنے لگا تھا۔ سانچی کے حاسدین نے یہ بات اڑانا شروع کر دی تھی کہ سانچی ایک پاگل سائنسدان ہے جو اپنی لیبارٹری میں عجیب و غریب تجربے کرتا رہتا ہے، لیکن سانچی کو اس قسم کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بچپن سے سانچی کا ایک ہی خواب تھا کہ اسے خلا میں ستاروں سے آگے جانا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ میچور ہوتا گیا، اس نے اپنے اس خواب میں تھوڑی ترمیم بھی کی۔ اب اس کا منصوبہ خلا میں جا کر کسی ایسی دنیا یعنی ستارے کی کھوج لگانا تھا جہاں ایلین رہتے ہوں۔ اس حوالے سے اس کی ناسا کے کچھ سائنسدانوں سے بھی بات ہوئی تھی۔ ناسا نے اسے بلا کر اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی، لیکن سانچی آزاد منش انسان تھا۔ وہ اکیلا اپنے مشن پر کام کرنا چاہتا تھا۔ سانچی کو خلا میں جانے کے لیے کسی ایسی خلائی سواری کی ضرورت تھی جو کہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہو، جو ابھی ناسا کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے خلائی شٹل کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔
لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ خلائی شٹل کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات اور پرزجات اس قدر مہنگے تھے کہ علاقے کا بہت بڑا زمیندار ہونے کے باوجود بہرحال وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ سانچی اپنا سر پکڑ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دوستو، سانچی نے خلائی شٹل کی تیاری کے لیے فنانس کا بندوبست کیسے کیا؟ وہ کیا وجہ تھی جس سے ناسا سانچی کا دشمن ہو گیا؟ کیا سانچی اپنے خواب کو پورا کرتے کرتے خود خلا میں ایک خواب بن کر بکھر گیا؟ یہ سب اب جان سکیں گے اس منفرد اور دلچسپ ترین ناول کی اگلی قسط میں۔ دوستو، اگر آپ اس ناول کی اگلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر مل سکے۔ قسط کے بارے میں کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔